برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کو اپنی درخواستیں ہوم آفس میں جمع کروانی چاہیے۔ غیر قانونی تارکین وطن کو ایمنسٹی دینے کے حوالے سے پارلیمنٹ میں ہونے والی بحث انتہائی مثبت رہی۔ حکومت کی طرف سے جنرل ایمنسٹی کا اعلان نہیں ہوگا، بلکہ جن کے کیسز جمع ہیں ان کو رعایت دی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار ماہر قانون سلمان شاہ نے دنیا نیوز لیگل فورم میں ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آپریشن اظہر جاوید سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا نیوز لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں اظہر جاوید اور دنیا نیوز لیگل فورم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہوں گے لاولن سولیسٹر سے سلمان شاہ صاحب۔ سلمان شاہ صاحب، ایمنسٹی کا ایشو ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، لوگ ویٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ انکوائریز اسی کے بارے میں آتی ہیں، لیکن پچھلے دنوں سے جو ایک روٹین نظر آ رہی ہے کہ ہوم آفس انڈیویجول کیسز کو کنسیڈر کر رہا ہے اور اس پہ فیصلے ہو رہے ہیں اور لوگوں کے حق میں بھی آ رہے ہیں۔ تو بات وہی جو پہلے بھی کہی گئی کہ کم از کم اپنی اپلیکیشن ضرور ہوم آفس میں ڈالیں اور انڈاکومنٹڈ رہنے کی بجائے ایک ایسا کیس جو آپ کے حالات کے مطابق ہو، آپ کی اپلیکیشن ہو، وہ ضرور ہونی چاہیے۔ سلمان شاہ صاحب، کیا آپ کہنا چاہیں گے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو ایک بار پھر اس حوالے سے؟ شکریہ اظہر صاحب۔ جیسے ہم کافی عرصے سے آپ ہی کے فورم پہ، دنیا کے فورم سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ ایمنسٹی اسٹل لوگ بہت کنفیوز ہیں۔ جب 19 جولائی کو ڈیبیٹ اسٹارٹ ہوئی اور ڈیبیٹ کا رسپانس بہت اچھا تھا، لیکن جو لوگ ہیں اسٹل کلیئر نہیں ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اس چیز کو بتایا تھا آپ ہی کے پروگرام کے طرف سے کہ ایمنسٹی، کوئی جنرل ایمنسٹی کبھی بھی اس طرح گورنمنٹ اناؤنس نہیں کر سکتی، اور اس میں یہی ہوتا ہے جو بھی پاسٹ میں ایمنسٹیز ہوئی ہیں اس میں یہی ہوا ہے کہ انٹرنل جو ہوم آفس کی پالیسی ہوتی ہے، کیس ورکرز کو جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں، اپلیکیشن وہاں سے دیکھی جاتی ہیں۔ جیسے جو لاسٹ ایمنسٹی ہمارے اس ملک میں ہوئی اس کو اوپن نہیں تھی، اس میں یہ کہا گیا کہ 5 مارچ 2007 سے پہلے جنہوں نے اسائلم کلیم کیا تھا ان سے ان کے ڈاکومنٹس مانگے گئے اور ان کو ریکنسیڈر کیا، لیکن جب وہ پنڈورا باکس کھلا 4.5 لاکھ لوگ جو تھے وہ لیگلائز ہوئے، اس میں اوور اسٹیئر بھی تھے، وہ صحیح تھے۔ اور سب سے پہلے جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہوم آفس میں پینڈنگ اپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ایبسکونڈر ہوئے میں ہوتے ہیں لیکن ان کی ہوم آفس میں ریکارڈ ہوتا ہے تو ہوم آفس ان کے ایڈریسز پہ چیز کرتا ہے۔ لائن بنا لیں، وہ نہیں ہوگا، لائن بنا لیں، وہ والا نہیں ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی اور میں بھی پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پلیز جو لوگ اس ملک میں ان ڈاکومنٹ ہیں وہ اپنی اپلیکیشن ڈالیں۔ اور سپٹمبر سے، میں آپ کو آج آپ کے پروگرام سے یہ چیز بتا رہا ہوں کہ سپٹمبر سے جن لوگوں کے کیسز انڈیویجول لانگ مطلب اپلیکیشن ان کی ڈلی ہوئی ہیں، لانگ اس میں ڈیلیز ہوئے ہوئے ہیں، جن کو 10 سال 12 سال ہو گئے، ان سے ڈاکومنٹیشنز مانگے جائیں گے کہ وہ اپنے فردر ایویڈنس دیں، تو ہوم آفس اس کے بعد انڈیویجول اپنی اپلیکیشن کا جو کرائٹیریا ہے اس میں سوٹیبلٹی چیک ہے کہ کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، اس کے بعد ان کے ڈیسیجن لے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب ایک ان اناؤنسڈ ایمنسٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ہوم آفس کنسیڈر کر رہا ہے لوگوں کو؟ میں بالکل اس سے، اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کیونکہ ڈیبیٹ ہوگی، ڈیبیٹ چلے گی، ایک ڈیبیٹ پھر میں بھی 2-3 مہینے کے بعد ہو، لیکن اندر جو ایمنسٹی کی پالیسی انٹرنل ہوتی ہے وہ اسٹارٹ سمجھیں کہ ہو چکی ہوئی ہے۔ بالکل، بڑا ایک پازیٹیو سائن ہے۔ تو آپ اگر کسی نے اپلیکیشن نہیں کی تو ضرور اپنے لیگل جو کنسلٹنٹ ہیں، سولیسٹر سے ہیں، ان سے بات کریں اور اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق اپلیکیشن ضرور فائل کریں۔ جہاں تک فیس کی بات ہے تو فیس معافی بھی مل رہی ہے، آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت ٹائم ہے کہ اپنے آپ کو آپ ہوم آفس میں جو ڈاکومنٹ جو ہیں کم از کم آپ کے موجود ہونے چاہیے۔ اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک کوئی فیصلہ آیا کہ 10 سال کا جو لانگ ریزیڈنسی ہے اس میں جو بریک ہوتا ہے اسٹے، اس حوالے سے وہ کیا لیٹسٹ؟ دیکھیں، نیا کورٹ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے، اس میں ایکچولی یہ چیزوں کو کلیئر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ 10 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کا کیا ایسا پیریڈ ہے کہ جہاں بریک ہوا ہے اور وہ جو ہیں اپنی ان کی اپلیکیشنز ریفیوز ہوئی ہیں۔ تو ججز نے مطلب جو سپریم کورٹ میں اس میں ایک ڈیسیجن مطلب یہ ہے کہ جو بھی 10 ایئر روٹ یہاں پہ لا فل ریزیڈنس کمپلیٹ کرتا ہے، جو امیگریشن رول میں 276B کے تحت ہے کہ آپ کا 10 سال یہاں آپ کا لا فل ریزیڈنس ہو، اور اس میں اگر 28 ڈیز کا آپ کا جو ہے وہ ٹائم کو ڈس ریگارڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس ڈیسیجن میں یہ چیز بتائی گئی ہے
کہ آپ جب اپلیکیشن کرتے ہیں، اور نارملی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن بھی 10 سال میں گئی تھی، ہمارا ویزا لگا نہیں، دوسرے کا ویزا لگ گیا. اصل میں سب سے مین چیز جو امیگریشن رولز میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے، پیراگراف 276B میں جو رومن 1A ہے، اس میں یہ کلیئر یہ چیز کہا گیا ہے کہ آپ کا 10 سال کا پیریڈ جو ہے وہ ریزیڈنس ہونا چاہیے، اور جو رومن 5 ہے وہ دیا ہوا ہے جو سیکشن 39E ہے. اس میں فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ ایسے ہوتا ہے کہ دیکھیں بعض کچھ ڈیسیجن ہوم آفس کے ایسے ہوئے جو کہ 24 نومبر 2016 میں 39E کے تحت آپ نے اپلیکیشن بھیجی، 14 دن کے اندر اندر بھیج دی، اور آپ کی بینک کارڈ پیمنٹ ڈکلائنڈ ہو جاتی ہے، اور آپ کی اپلیکیشن 3 مہینے کے بعد ہوم آفس سے انویلڈ ہو کے آ رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کے اندر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈسکریشن لے سکتا ہے، اور وہ جو اوور اسٹے پیریڈ ہے وہ ڈس ریگارڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ڈسکریشن لے کے انڈیفینٹ لیو گرانٹ کی جا سکتی ہے. اچھا سلمان صاحب، اب ایک اور بڑا ایشو ہے جو باہر سے لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں جابس کے لیے، تو کون سی کیٹیگریز ایسی ہیں جہاں پہ اس وقت؟ اس میں دیکھیں اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اسکلڈ ورکر ویزا، جو کہ ہوم آفس نے اسٹارٹ کیا ہے. اس کی جو مین ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو اس کے لیے جو ہے اسپانسر لائسنس یو کے سے چاہیے ہے. اگر آپ کو یو کے کا کوئی اسپانسر لائسنس، جو کہ امپلائر ہیں یو کے بیسڈ کمپنی ہے، اسپانسر لائسنس دیتے ہیں، تو اس پہ آپ کو ویزا مل سکتا ہے. آپ باہر سے آ سکتے ہیں، یہاں سے سوئچ کر سکتے ہیں. سیکنڈ ویزا جو اس وقت یہاں پر موجود ہے وہ گلوبل ٹیلنٹ ویزا جو ہوم آفس کا ہے. لیکن گلوبل ٹیلنٹ ویزا جو ہے وہ ان کے لیے ہے کہ جو بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ، ٹیلنٹڈ، اور وہ اپنی فیلڈ میں ایک لیڈر ہوں، اور ایک پوٹینشیل لیڈر کی فارم میں ہوں، کہ جن کی کنٹریبیوشن ہو کسی اہم شعبے کے اندر، سائنس کے اندر ان کی ریسرچرز ہیں. تیسرا ویزا جو ہے وہ آج کل سب سے جو کہ ایزی ہے، اور ہم نے اس پہ ایک پروگرام بھی پہلے کیا تھا ہیلتھ کے شعبے کے اندر، ہیلتھ اینڈ کیئر کے شعبے کے اندر، اور اس کے لیے سب سے آسان یہ چیز ہے کہ آپ ڈائریکٹ NHS کی ویب سائٹ پہ کانٹیکٹ کیجئے. اگر آپ پیرامیڈک اسٹاف ہیں، آپ نرسز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، تو ان کے لیے حتیٰ کہ ایجوکیشن سیکٹرز میں جو بایو لینگویج ٹیچرز ہیں وہ کانٹیکٹ ڈائریکٹ کریں NHS سے، یا NHS کو جو جاب پرووائڈ کرتے ہیں ان کے تھرو، یا جو سوشل ایڈلٹ کیئر سینٹر ہیں ان کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں. اس کے بعد جو آج کل جو یو کے میں رہ کے جو سب سے اچھی چانس جو کہ گریجویٹ اسکیم ہے، کیونکہ وہ ایک بہت اچھا ویزا ہے کہ آپ کو 2 سال کا وہ ویزا مل جاتا ہے. اس 2 سال کے اندر جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ آپ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس یو کے مارکیٹ کا لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سوئچنگ کر سکتے ہیں اسکل ورکر ویزا کے اندر، جو کہ روٹ آپ کو سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. بہت شکریہ سلمان صاحب. آج سلمان صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو 3-4 ٹاپک تھے ان کو کور کیا. امید ہے کہ آپ کے سوالات کا جواب ملا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ اسی طرح کے ایشوز کے بارے میں دوبارہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.